الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين قائد الغر المحجلين إمام الأنبياء وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر ناظرین، بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، سورہ نبا کی یہ آیتیں کل ہماری باتوں کے موضوع تھی. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا. اور پھر لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا. ایک کام، ایک چیز، نکتہ، ایک نکتہ عبرت، اور عبرت کے ایک مواقع انسان کو جھنجھوڑ کے اس کی حیثیت دکھانے کے لیے کافی ہے. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ کے لیے عرض کیا گیا تھا کہ ایسی بادلیں جو بالکل برسنے کے لیے حکم کے منتظر ہوں، اور آپ الحمدللہ بحیث مسلمان کے آپ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ سب اللہ کے حکم سے ہی ہوتے ہیں. جسے اللہ فرما رہے ہیں بادلیں اللہ لاتا ہے، پانی ان میں اللہ رب العزت ڈالتا ہے، حالات اور مواقع، اور کون سا پانی کہاں جا کر آباد کرے، کون سے علاقے اور کون سے زمین کے لیے آبپاشی کا انتظام کرے، اس کا فیصلہ بھی اللہ تعالیٰ ہی فرماتے ہیں. بعض چیزیں سائنس کی جدید تحقیقات کے ذریعے سے پتہ چلے ہیں، چاہے چلیں یا نہ چلیں. حقیقت تو اللہ رب العزت کی تخلیق ہے، اور حقیقت اللہ رب العزت کی علم اور قدرت ہے. انزلنا من المعصرات، بہتے پانی تیزی اور شدت کے ساتھ کہ لمحوں میں سبحان اللہ پورا زمین جلتل ہو جائے، پانی ہی پانی ہر جگہ نظر آ جائے، اور حتیٰ کہ بہت سارے پانی جب حد سے زیادہ اندازہ آنے لگے تو انسان ڈرنے میں دیر نہیں کرتا. یہی انسان جو بارش کے پہلے قطرے سے خوش ہوتا ہے، لیکن اگر اسے ایسا لگے کہ اب یہ بارش تو تھمنے کے نام نہیں جان رہے، تو پھر خوف میں مبتلا ہونے میں بھی دیر نہیں کرتا. اور کئی بار ایسا بھی ہوا ہے جب اللہ رب العزت کے بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ انزل علینا الغیث ولا تجعلنا من القانطین، یا اللہ ہم پر بارش برسا دے اور ہمیں نا امید نہ کر دے. یہی انسان شروع کر دیتا ہے حوالینا ولا علینا، یا اللہ اطراف و جوانب میں اب ہمارے اوپر نہیں. لیکن اس پانی سے پھر کیا ہوگا؟ لنخرج به حبا ونباتا، تاکہ اسی پانی کے ذریعے سے دانے اور گھاس پھوس اگ جائے، نکال دیں ہم زمین سے. آسمان سے فیصلہ اور پانی آیا، زمین نے اللہ کے اس حکم پر عمل درآمد کیا، پانی کو اپنے اندر جذب کی،
اپنے آپ کو اس قابل بنا دیا کہ جو دانے آپ نے اس میں ڈال دیے ہیں یا اللہ کے حکم سے پہلے سے اللہ رب العزت کی تکوینی نظام کے مطابق جو دانے یا جو جڑی بوٹیوں کے جڑیں اس میں ہیں ان میں دوبارہ بالیدگی اور روئیدگی آ جائے، وہ تو اپنی ڈیوٹی انجام دے دیتا ہے۔ وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، اور اس سے بہت انواع و اقسام کے باغیچے پھل پھولنے لگتے ہیں، ایسی درختیں جن کی ٹہنیاں بہت زیادہ، بہت طویل و عریض، گھنے، سبز، پھلدار، پھولدار، یہ اللہ فرماتے ہیں لِنُخْرِجَ بِهِ، تاکہ اس پانی کے ذریعے سے ہم زمین سے نکال دیں اے بنی نوع انسان تمہارے لیے حبًا، دانے، ان دانوں کو انسان کہا جاتا ہے۔ نباتاً، یہ گھاس بھی انسان کھاتا ہے بالواسطہ، انسان کے گائے، انسان کے اونٹ، انسان کے بیل بکرے، انسان کے دمبے اور حیوانات جن سے انسان روزی حاصل کرتا ہے، یہ پھر گھاس، ہرے بھرے گھاس پوس، یہ ان حیوانات کی خوراک بن جاتے ہیں کہ ان حیوانات میں سے بعض کی انسان دودھ پیتا ہے، بعض سے گوشت کھا لیتا ہے اور بعض سے خدمت لے لیتا ہے، اور جن سے بعض ایسی بھی ہیں جن سے ہر قسم کا کام لیا جاتا ہے، جس طرح اونٹ اور گائے، بار برداری بھی کرتے ہیں، مشکل کام بھی کرتے ہیں، دودھ بھی دیتے ہیں اور گوشت بھی دیتے ہیں۔ اور حیوانات کی کیا بات، ان کے تو بول و براز بھی انسان کی ضرورت کو پورے کر لیتے ہیں۔ جو حیوانات کھاتے ہیں اور زمین میں پھر ڈال دیتے ہیں، ان کو پھر دوبارہ اگر فصل میں زمین میں ڈال دیا جائے تو زمین کی زرخیزی دوبالا ہو جاتی۔ اب دیکھ لینا، انسان ایک لمبی فہرست آپ کے سامنے رکھ دی گئی، کس کے سامنے؟ اس انسان کے سامنے جو قیامت سے متعلق جب بات آ گئی تو اس میں وہ اختلاف کرنے لگے۔ اور اکیلے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات نہیں ہے، اب بھی لوگ یہی کہتے ہیں، اب بھی لوگ یہی کرتے ہیں، موت کے انکار کر لیتے ہیں، لیکن اپنے باپ کو مرتے دیکھا، اپنی ماں کو مرتے دیکھا، اپنے بہن بھائیوں کو مرتے دیکھا، سب کے جنازے اٹھائے، سب کی تدفین کی، کسی نے جلایا، کسی نے کیا، انکار نہیں کر سکتا کیونکہ ایک کلی حقیقت ہے اس کے سامنے ہے اور خود بھی اس فہرست میں شامل ہے، اب یا تب اس کی بھی باری آ جاتی۔ لیکن دوبارہ زندہ ہونا اس کے لیے مشکل ہے، جبکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ بھی ہو کر رہے گا۔ پہلے جب انسان مر جائے، جب اس کی تدفین ہوگی تو اس کی اخروی مراسم، اخروی منازل، اخروی تعلقات شروع ہو جاتے ہیں قبر کی ابتدائی دنوں ہی سے، قبر کے پہلے ورود سے ہی منکر و نکیر اور ان کے سلوک اور معاملات، حساب و کتاب۔ تو انسان کو سوچنا اور سمجھنا چاہیے کہ وہ کہیں حد سے باہر نہ جائے اور حدود کو نہ پلانگے، جتنی اس کی حیثیت ہے اتنا ہی زور لگا لے۔ اب جس قیامت کے وہ منکر ہیں، اگلے آیتوں میں اس کی مزید باتیں آ جائیں گی۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق سے نوازے اور ہماری بصیرت اللہ رب العزت دوبالا فرما دے تاکہ ہم دنیا کی زندگی کی جو لمحات ہیں ان کے قدردان بنیں اور ان لمحات سے اپنی آخرت کو آباد کریں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول